ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے وہی موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں. بات چل رہی تھی مسلمانوں کے باہمی حقوق کی. مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک تیسرا حق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی خیر خواہی کا تقاضا کرے تو اس کے ساتھ اس کو خیر خواہی کرنی چاہیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. کہا کہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کی کتاب کے لیے ہے، اور اسی طرح سے مسلمان کے جو امراء ہیں ان کے لیے ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے ہے. ناظرین، اس روایت کی جہاں تک محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ واحد کے اوپر ایمان لائے جائے، اسی کو اکیلا اور تنہا مانا جائے تمام چیزوں کے اندر، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اپنی تمام حاجات و ضروریات کو اسی کے سامنے پیش کیا جائے، اپنا ملجا اپنا ماوا اسی کو گردانا جائے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اسی کے سامنے رکھا جائے، مصیبت کو دور کرنے سے اسی سے سوال کیا جائے. کوئی چیز اگر ہم کو کم پڑتی ہے تو اسی صورت میں اسی سے تقاضا کیا جائے، روزی کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے. رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی مانا جائے، اور آپ کتاب اللہ کی شکل میں جو بھی چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لایا جائے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تقاضے کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری کی جائے. یہ ہے رسول کے ساتھ خیر خواہی. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانی جائے، اور اسے اللہ کا کلام مانا جائے، مخلوق کا کلام نہ مانا جائے. اور اسی طرح سے دفتین کے درمیان جو چیزیں مکمل طور پہ ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے مامورات کو انجام دیا جائے اور منہیات سے رکا جائے. یہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اور اسی طرح سے عام عمرہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ صحیح باتوں میں، اچھی باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر وہ کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس سے روکا جائے. اگر رعایا کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے ہیں اور ان کے حقوق سے پردہ پوشی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر رعایا کے حقوق سے بھی ان کو واقف کرایا جائے، بتلایا جائے کہ رعایا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی حاجت ہے. اور اس کے تحت جو حکمرانی ہے، حکمرانی کے اندر جو کوئی غلطی اور جو کوئی خامی ہو رہی ہے، کوئی کمی دکھائی دے رہی ہے، ان تمام چیزوں سے واقف کرایا جائے ان کو. اور اسی طرح بغیر کسی وجہ کے ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف، امیروں کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے جب تک کہ وہ علی الاعلان معاصی کا ارتکاب نہ کرے. تو یہ عمرہ کے ساتھ. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر وہ آپ سے بھلائی کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے کوئی مشورہ کرنے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو بہتر اور اچھا مشورہ دیں، اس کو بتلائیں کہ یہ ایسا آپ کریں، ایسا آپ کریں، اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا،
آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کی سمجھ سے وہ غلط ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس سے کہیں کہ جناب یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو دو لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے، معاویہ نے اور ابو جہم نے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں مشورہ دیجئے، بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، رہے ابو جہم تو وہ لاٹھی کو اپنے گردن سے اتارتے ہی نہیں ہیں۔ محدثین نے اس کا دو مفہوم ذکر کیا ہے، ایک مفہوم تو یہ کہ بہت مارنے والے ہیں، معمولی سی غلطی ہو جائے گی نا، معمولی سی چوک ہو جائے گی تو بہت مارتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت سفر کرنے والے ہیں، گھر پہ رہتے نہیں ہیں، اور رہے معاویہ تو فَسُعُلُوكُن، فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، لہذا تم اسامہ سے شادی کر دو، ان کی ہی اسامہ، اسامہ سے شادی کر لو تم۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آئیں اور خیر خواہی کی طلبگار ہوئیں۔ اللہ کے علیہ وسلم نے بڑے ہی خیر خواہ انداز میں ان کو بتلایا، مشورہ دیا، کہا کہ ابو جہم ایسے ہیں، معاویہ ایسے ہیں، اور اسامہ سے شادی کر لو، ان دونوں سے شادی کرنا درست نہیں۔ اس روایت سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی کا طالب ہے آپ سے تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ آپ کو خیر خواہی کرنی ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے اپنی بچی یا بچے کے تعلق سے خاص طور سے شادی کے معاملے کا تذکرہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب میں آپ کے محلے میں یا اسی طریقے سے آپ کے بغل میں یا آپ کے خاندان میں فلاں صاحب کی بچی یا فلاں صاحب کے بچے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس سے ذکر کر دیتے ہیں، اس کو بتلا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ غیبت اور چغلخوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا معاویہ ایسے ہیں، ابو جہم ایسے ہیں، اسامہ سے شادی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمبی زندگی کا معاملہ ہے، چند دنوں کے لیے تو ہے نہیں، ایک پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر تھوڑی سی چوک ہوئی اور تھوڑی سی غلطی ہوئی تو ایسی صورت میں پھر اس عورت یا اس بچے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی خامی ہے تو اسی صورت میں پھر آپ اس کو بتلا سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے کہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کے خیر خواہانہ انداز میں کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو مسلمان ہونے کا ہماری تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتلائیں کہ جناب آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، منکر عمل انجام دے رہے ہیں۔ اگر وہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، ان تمام چیزوں اور ان تمام امور کو نہیں جانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان تمام امور سے اس کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس سے خیر خواہی کا طالب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے، اور یہی کیا ہے؟ دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ چوتھی ذمہ داری، چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جس کے کان میں الحمدللہ کی آواز پڑ رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ یرحمک اللہ جواب دے دے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست کرے۔ یہ طریقہ بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے
تو ایسی صورت میں پھر سننے والے کے اوپر اس کا جواب دینا یرحمک اللہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے فلیقل الحمدللہ، اور اس کے بعد میں پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، پھر اس کا ساتھی یہی طریقے سے اس کا بھائی یرحمک اللہ کہتا ہے. جب وہ یرحمک اللہ کہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ اس لیے معلوم کہے. تو لفظ اذا کہا، جب تم میں کا کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے. اگر نہیں کہتا ہے تو اسی صورت میں پھر آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرط لگائی گئی. چھینک کے تعلق سے اور اس کے جواب کے تعلق سے ایک بات اور ہم اپنے ذہن میں رکھ کر کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، دوبارہ چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، سہبارہ چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے. لیکن اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ آئے تو وہاں جواب دینا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ جب چھینک آئی تو گویا کہ وہ زکام زدہ ہے. سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یشمت العاطس ثلاثا، کیا کرے؟ چھینکنے والا چھینک آنے والے کو 3 مرتبہ اس کا جواب دے، اور اس کے بعد فما زاد فہو مسکوم، اور اگر 3 سے زیادہ ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ زکام زدہ ہے. اس کا جواب دینا، الحمدللہ کا جواب دینا کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ چوتھا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب اس کو چھینک آئے تو ایسی صورت میں پھر وہ الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں رحمک اللہ کہے، پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے. یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے چھینک آنے پر. ناظرین، وقت ہو رہا وقفے کا، انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملیں گے، تب تک مہلت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إسلامي وإيماني أضاء 24 گھنٹے لائیو آئی پلس ٹی وی، پچھلے سارے ایپیسوڈز، مختلف سپیکرز، پروگرام شیڈیول، ڈیلی کوئز، دلچسپ شارٹ کلپس، ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کبھی بھی. آپ کا اپنا اسلامک ٹی وی چینل آئی پلس ٹی وی اب آپ کے پاکٹ میں. آئی پلس ٹی وی ایپ اویلیبل آن اینڈرائڈ اینڈ iOS only 4 MB. ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. اگر کوئی شخص لاکھ نیکی کرے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، اپنا سارا مال صدقہ اور خیرات کر دے، اللہ کی مخلوق کی خدمتیں کرتا رہے، خدمت خلق میں مشغول رہے، 1 منٹ کے لیے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. آخرت پر ایمان آخر کیوں ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے؟ جانیے شیخ مقصود الحسن فیضی کے ساتھ بہت جلد، صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہی زبان ہے جس سے توحید اور حق کا اقرار ہوتا ہے، یہی زبان ہے جس سے کفر اور شرک کا بھی اقرار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا، جو میرے لیے ضمانت دے گا ان 2 اعضاء کی، ایک تو جو دونوں کانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ کی، اور دوسرے جو 2 جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی آفتیں، زبان کیسے بن جاتی ہے، دونوں جہاں میں رسوائی کا سبب. جانیے شیخ عبد المعید مدنی کے ساتھ ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آئی پلس ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے. الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں، اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں
اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اور الحمدللہ یہ رجسٹرڈ چینل ہے، آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اور اس سے جڑے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ بإسلامي وإيماني أضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بات چل رہی تھی مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کے بارے میں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچواں حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے حال چال کو معلوم کرنے کے لیے جایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ مریض کی عیادت کا حکم کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا یہ واجب ہے، اور اگر قرابت دار ہے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو مسلمان ہونے کا اور دوسرے قرابت داری کا، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بار بار اس کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جائے۔ تو مریض کی عیادت یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، اللہ کے رسول نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امرنا، ہمیں حکم دیا باتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے کا، ورد السلام وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا، واجابت الداعی، اور اس طریقے سے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، اور اس کے علاوہ آگے چل کر کے اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اسی طرح 7 چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا، سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے، ریشم پہننے سے، دیباج پہننے سے، کیسی پہننے سے، استبرق پہننے سے، یہ سب ریشم کی قسمیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس طرح کے ریشم کا پہننا ایک مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتلایا ہے کہ جب کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کی عیادت کے لیے جائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانیہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو، اور اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرو، ان کی گردن چھڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مریضوں کی عیادت، یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال کیا اور کہا عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ لہذا اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حتی الامکان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کہ اپنے ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور اسلام نے جو حق بتلایا ہے اس حق کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، اس کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک تو اسلام کے ایک اہم حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ثوبان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمیشہ جنت کی کیاری میں رہتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ جنت کی کیاری میں رہتا ہے گویا کہ جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، او زارا اخن، یا اسی طریقے سے اپنے کسی بھائی کی زیارت کی، فی اللہ، اللہ کی خاطر،
تو کیا ہوتا ہے؟ ناداہ منادن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ان طبتا وطابا ممشاک، تمہارا چل کر کیا نا بہتر ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت کے اندر ایک اپنا گھر بنا لیا۔ یہ ہے مریض کے عیادت کرنے کی فضیلت۔ ایک تو فریضہ ادا ہوتا ہے، اسلام کے امر اور اس کے حکم کو ہم نافذ کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح مریض کی عیادت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیوں کرتا جبکہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے؟ اللہ فرمائے گا، اما علمتا ان عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا؟ اما علمتا، کیا تجھے یہ نہیں معلوم، انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی زیارت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ کا سوال کرنا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں زیارت کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اسی حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اگر اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کے پاس تو مجھے موجود پاتا۔ ناظرین، کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ اس سے مریض کی عیادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مریض کی عیادت یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ثواب سے نوازے گا۔ اگر کوئی آدمی مریض کی عیادت کرے تو کس طرح عیادت کرے، کیسے اس کے پاس جائے؟ جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ سلام و دعا کے بعد اس کا حال چال پوچھے کہ کیا حالت ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کے لیے دعا کرے، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دعا کرے اس کے لیے۔ اسی طرح اس دعا کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کے پاس پہنچ کر کے اس کو ناصحانہ انداز میں توبہ و استغفار کی تلقین کرے کہ توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کرتے۔ اسی طرح جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر اگر وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مردوں کو، یعنی جو تمہارے بھائی مرض الموت کے اندر مبتلا ہوں، جاکنی کے عالم میں ہوں، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ناظرین، اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اب تلقین کے تعلق سے لوگ مختلف الرائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو زبان سے نہیں کہلوائیں گے، بلکہ وہیں پر بیٹھ کر کے خود پڑھیں گے تاکہ اسے سن کر کے مریض بھی پڑھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہلوائیں گے، اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیارت کے لیے گئے، عیادت کے لیے جب گئے اور وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے تو کیا کہا تھا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے۔
یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے میں اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. یہ دلیل بھی قوی معلوم ہوتی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلقین جو ہے کہا جائے گی تم لا الہ الا اللہ کہو. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زبان سے نہیں کہلوائیں گے، کیا ہو؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو اور اس پریشانی کے اندر مبتلا ہونے کی بنیاد پر وہ کہیں ناراض ہو کر کے انکار نہ کر دے اور اس کے بعد میں پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کے بجائے خاتمہ بالشر ہو جائے. تو انسان جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو ایسی صورت میں پھر اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے جانے کے بعد وہاں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ مریض اکتا نہ جائے، بلکہ اتنی دیر تک جتنی دیر میں اس کے حالات کو معلوم کر لے اور پتہ لگا لے، بس صرف اتنی دیر تک بیٹھ کر کے اس کے بعد پھر اس کے پاس سے واپس آ جانا چاہیے. یہ مریض کی عیادت کرنے کی آداب اور اس کے طریقے بتلائے گئے. مریض کی عیادت کے تعلق سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا مرد عورت کی زیارت کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے عورت مرد کی زیارت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ناظرین، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس مسئلے کی وضاحت کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني